عربوں کی جہالت اور گناہ آلود زندگی نے آپ کو افسردہ اور غمگین بنا دیا تھا۔ آپ اپنے اطراف میں پھیلی ہوئی انسانی اجتماعی زندگی کا مشاہدہ فرماتے تو آپ کو یہ محسوس کر کے دکھ ہوتا کہ ایک اللہ کی عبادت کا تصور دینے والے دین کو وہ لوگ بالکل بھول چکے تھے، اس دین کو جو ان کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اسے بالکل فراموش کر چکے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کعبے کی تعمیر نو بڑے احترام سے کرتے تھے، لیکن خانہ کعبہ میں بت رکھ کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ منافقت اور کہتے کس کو ہیں؟ جوا، شراب نوشی، بت پرستی اور بے حیائی معاشرے کا جز بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تصور تو پایا جاتا ہے، مگر اس تصور کو بت پرستی کے ذوق اور شوق نے بہت دھندلا کر دیا ہے۔ بتوں کی شکل میں اپنے معبود گھڑ لیے ہیں۔ ہر قبیلے اور ہر خاندان کا ایک پسندیدہ بت ہے، اور کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ بت پرستی کے شوق کا یہ عالم ہے کہ قریش سفر میں جاتے ہیں تو ستو کے بت بنا لیتے ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو اپنے معبودوں کو گھول کر پی لیتے ہیں۔ قریش کے معاشرے اور عرب کے ماحول میں عورت بیچاری کی حالت اس قدر پست، ذلیل اور ردی ہے کہ وہ اونٹوں، بکریوں اور غلے کی طرح تجارت کی چیز بن چکی ہے۔ شادیوں پر کوئی پابندی، کوئی روک نہیں۔ ایک مرد جتنی عورتوں سے چاہے شادی کر سکتا ہے، اور دوسری طرف عورت بھی جتنے مردوں کو پسند کرے ان سے تعلق پیدا کر سکتی ہے۔ چوری چھپے آشنائی سے لے کر کھلی بے حیائی تک ہر برائی کی جاتی ہے۔ پستی اور گراوٹ کی انتہا ہے کہ منقولہ اور موروثی جائیداد کی طرح باپ کی بیویاں بھی بیٹے کو ورثے میں ملتی ہیں، اور وہ اپنی حقیقی ماں کے سوا اپنی ستیلی ماؤں سے شادی کرنے میں کسی قسم کی آر محسوس نہیں کرتا۔ اس بے حیائی کے ساتھ عربوں میں ایک شدید مجرمانہ قسم کی غیرت بھی پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ ہماری لڑکیاں کسی کو بیاہ ہی نہ جائیں، کوئی مرد ہمارا داماد نہ بنے۔ سنگ دلی کی حد تک اس غیر فطری غیرت کے سبب لڑکیاں زندہ دفن کی جاتی ہیں، اور اس انتہا درجے کی بے رحمی پر الٹا فخر کیا جاتا ہے۔ آقا کو غلاموں کی موت اور زندگی پر پورا مالکانہ اختیار حاصل ہے۔ ملک میں کوئی مرکزیت نہیں پائی جاتی، ہر قبیلہ اپنے ایک سردار کے ماتحت خود مختار بنا بیٹھا ہے۔ اس چیز نے قبائل کو شدید قسم کی رقابتوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر تلواریں نیام سے باہر آ جاتی ہیں، اور بڑی خوفناک جنگیں ہوتی ہیں جن کا سلسلہ کئی پشتوں تک جاری رہتا ہے۔ آنے والی نسلیں اپنے اسلاف اور آباء و اجداد کے خون کا انتقام لیتی ہیں۔ گھوڑ دوڑ میں گھوڑا دوڑانے پر جھگڑا، کھیتوں میں بکریاں چرانے پر لڑائی، اور چشموں سے پانی بھرنے پر خونریزی کرتے ہیں۔ اپنے دشمنوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں میں شراب پیتے ہیں۔ عرب قوم جاہل ہے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتی، مگر انہیں اپنی شاعری اور زباندانی پر اتنا گھمنڈ اور غرور ہے کہ ساری دنیا کو اپنی فصاحت اور شاعری کے مقابلے میں گنگا خیال کرتے ہیں۔ توہم پرستی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر فال نکالتے ہیں، پانسے پھینکتے ہیں۔ ہر طرف کہانت کا زور ہے۔ کاہنوں سے اپنی تقدیر اور مستقبل کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ عرب کے باشندے اس آدمی کو قابل عزت اور شریف سمجھتے ہیں جس کے پاس بہت زیادہ اونٹ، بکریاں اور کھجور کے باغات ہوں، بہت سی دولت ہو، غلام ہوں، کنیزیں ہوں۔ نیکی، پرہیزگاری اور شرافت کا تصور ہی ان کے ذہنوں سے نکل چکا ہے۔ یہی وہ دور ہے جس کو دور جہالت کہا جاتا ہے۔ عرب کے معاشرے کی برائیوں نے ان کی فطری صلاحیتوں کو دبا دیا ہے، مثلا شجاعت، حریت، عہد کی پابندی، مہمان نوازی، جفاکشی، فصاحت اور زباندانی، خود اعتمادی اور کسی کی مدد کے بغیر اپنی حفاظت خود کرنے کا جذبہ۔ ان تمام خوبیوں سے عرب آشنا ہیں، لیکن ان کی یہ خصوصیات صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے غلط راہوں پر پڑ گئی تھی اور ان کا بے جا استعمال ہو رہا تھا۔ ملک میں بعض ایسے قبائل بھی پائے جاتے تھے جو خانہ بدوش تھے۔ جہاں پانی کا چشمہ، سبزہ اور کھجوروں کے جھنڈ نظر آئے وہیں ڈیرے ڈال دیے، اور جب یہاں سے جی اکتا گیا تو اپنا مختصر سا سامان اونٹوں پر لاد کر وہاں سے چل دیے۔ یہ تھے عرب کے افسوسناک حالات، لیکن یہ یہاں تک محدود نہیں تھے۔
اس زمانے میں دنیا کے گوشے گوشے میں ایسی ہی پستی پائی جاتی تھی، کہیں آگ کی پوجا ہوتی تھی، کہیں محبت اور نفرت کے دیوتاؤں کے آگے سر جھکائے جاتے تھے۔ غرض اللہ تعالی کے سوا اس کی ساری مخلوق کی عبادت ہو رہی تھی۔ حد یہ ہے کہ سانپ، درخت اور بندر تک معبود بنے ہوئے تھے، پتھر، جانور، چاند، سورج اور ستارے، یہاں تک کہ زمین پر رینگنے والے کیڑوں تک کی پرستش نے ساری دنیا کو شرک کا گڑھ بنا دیا تھا۔ ہر طرف جہالت کا اندھیرا اور شرک و کفر کی تاریکیاں چھائی ہوئی تھیں، ان سب میں صراط مستقیم گم ہو کر رہ گیا تھا۔